السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بدقسمتی سے زمین کے بعض خطے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کئی ممالک کی سیاست کا انحصار ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف تو کسی کی سیاست پروان چڑھتی ہے، وہ تخت بادشاہی پر براجمان ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا لہو پانی کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے وادی کشمیر بھی کچھ ایسا ہی منظر پیش کرتی ایک وادی ہے جو سالوں سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے آج ہر کوئی اسے مسئلہ کشمیر کے ساتھ اسے پکارتا ہے، اسے تعبیر کرتا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مظلوموں کا لہو بہہ رہا ہے۔ اگر آپ ناظرین کے ساتھ میں اپنے ایک دوست کے لکھے ہوئے چند اشعار میں کشمیر کی صورتحال بیان کروں تو میرے خیال میں اچھا رہے گا۔ کہتے ہیں چناروں کی وادی جہنم نشاں ہے، جہاں ہر طرف آہ و فغاں ہے، جسے دیکھتا ہوں ستم سہ رہا ہے، لہو بہہ رہا ہے، لہو بہہ رہا ہے۔ جواں سال بیٹے کے کٹنے کا منظر، جواں سال بیٹے کے کٹنے کا منظر، وہ ماں کے نہ میت سے ہٹنے کا منظر، ہر ایک خون منظر تجھے کہہ رہا ہے، لہو بہہ رہا ہے، لہو بہہ رہا ہے۔ وہ نم آنکھ زخمی بدن پوچھتا ہے، وہ نم آنکھ وہ زخمی بدن پوچھتا ہے، میری سر برہنہ بہن پوچھتی ہے، بتا ابن قاسم، بتا ابن قاسم کہاں رہ رہا ہے، لہو بہہ رہا ہے، لہو بہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا کشمیر کی ایک تصویر کشی جو اشعار کی صورت میں کی گئی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی مسئلے پہ بات کریں گے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حل کب اور کیسے ممکن ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے معزز مہمان جناب غلام نبی صاحب، جو مذہبی سکالر ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی طرح ناظرین میرے ساتھ فون کال پہ کچھ سکالرز موجود ہوں گے، کچھ تجزیہ نگار موجود ہوں گے، لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ ہم نے کشمیر پر ہی ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، شارٹ ڈاکومنٹری۔ سب سے پہلے ہم مل کے اسے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ہٹ درمی اور کشمیریوں کے استقلال کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ 60 دن بعد بھی مظاہرین کا جوش و جذبہ کم ہوا، نہ ہی کرفیو ختم ہوا۔ راشن، خوراک اور ادویات کی کمی ہو جانے کے باوجود کشمیری جھکنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے صورتحال کا حل نکال لیا۔ مساجد کمیٹیاں مدد کا ذریعہ بن گئیں۔ بھارتی فورسز نے آخری حربے کے طور پر نوجوانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ صرف 2 روز میں 500 نوجوان گھروں سے اٹھا لیے گئے۔ کشمیر کی جیلوں میں جگہ تنگ پڑ گئی۔ قیدیوں کو بھارت کے دور دراز علاقوں میں بھیجا جانے لگا۔ کرفیو کی طوالت نے بھارت نواز کشمیری تنظیموں کو بھی بھارتی حکومت کے خلاف بولنے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ دنوں کئی اضلاع میں رات کے وقت نعرہ تکبیر اور آزادی سے پوری وادی گونج اٹھی اور بھارتی فورسز بدحواس ہو کر مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ اس دوران فورسز نے گھروں میں داخل ہو کر بھی تشدد کیا۔ کشمیریوں کی جانب سے تمام مظالم کے باوجود احتجاج جاری رکھنے کی وجہ سے بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے حکم پر فورسز نے نوجوانوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ 3 دنوں میں گرفتار کیے گئے نوجوانوں کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے تھانوں اور جیلوں میں گنجائش ختم ہو گئی ہے، لہٰذا انہیں بھارت کی دور دراز جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔
بھارتی فورسز نے کشمیر جانے والے تمام ٹرک اور دیگر لوڈ اور گاڑیوں کو کشمیر میں داخل ہونے سے روک دیا ہے تاکہ کشمیریوں کو بھوک سے جھکایا جا سکے۔ اس مقصد کی خاطر چیک پوسٹوں پر گاڑیوں کو روک کر واپس کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب سرکاری گوداموں کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ راشن کشمیر میں نہ بھیجیں۔ نجی شعبہ سے ٹرکوں کو روکے جانے کے بعد دکاندار اور تاجر سرکاری گوداموں سے گندم مہنگے داموں خرید کر کشمیریوں کے لیے دستیاب کر رہے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال نے بھارت نواز کشمیریوں کی بھی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ وہ کون سا ظلم اور جبر ہے جس سے نہتے اور معصوم کشمیریوں کو اذیت نہ پہنچائی گئی ہو؟ بھارت اور پاکستان کے درمیان اختلاف اور تنازع کی بنیادی وجہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ اور رائے شماری کے وعدے کو پورا نہ کرنا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر اس خطے میں کبھی دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اقوام عالم کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو وہاں کی عوام کی خواہشات کے مطابق حل کریں۔ وصال اردو حق کا راہی۔ خوش آمدید ناظرین، رپورٹ میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور بھارتی مظالم کس حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ابھی یہاں اس عمر کی اسٹیج تک پہنچ گئے ہیں، شاید ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی یہی سنتے سنتے اس دنیا سے چلے گئے کہ مسئلہ کشمیر جو اب تک اسی طرح مسئلہ ہی رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ذرا اس بارے میں بتائیں کہ یہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دنیا کے اندر استعمار کا جب سے دور آیا، کلونیزم جب سے پروان چڑھنے لگی اور مغرب نے اپنے پاؤں مضبوط کیے اور مسلمان ملکوں میں، بلکہ مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ایسے خطے جہاں پر ان کی معیشت مضبوط تھی یا وہ خطے اکنامکلی ایسے مضبوط ترین تھے کہ وہاں پر ہر چیزیں ملتی تھی، تو استعمار نے وہاں پر اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے۔ دراصل یہ جنگ جو ہے یہ معیشت کے اوپر ہی ہے۔ استعمار کی جنگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم مضبوط ہو جائیں، دوسروں کے پاس جتنے وسائل ہیں ان پر ہم قابض ہو جائیں۔ تو جب سے یہ دور چلا، اس دور میں استعمار نے مختلف جگہوں پر اپنے قبضہ جمانا شروع کیا۔ فرانس نے افریقہ کے مختلف خطوں پر قبضہ کیا، پھر برطانیہ بڑھتا ایشیا تک پہنچا۔ ایشیا میں انہوں نے ہندوستان جیسا جو مضبوط ترین ملک تھا اس دور میں، اس پر قبضہ کیا۔ تو دراصل یہ کشمیر کا مسئلہ بھی اسی کے کڑی ہے، یعنی استعمار کا دور تو ختم ہو گیا، اور جہاں جہاں استعمار نے ملکوں پر قبضے کیے ہوئے تھے وہ ملک سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ اب افریقہ کے ممالک دیکھیں، الجزائر، مراکش، تونس، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہاں پر استعمار رہا، سب کو آزاد کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے اسی طرح برطانیہ ہندوستان کے اندر رہا، اس نے پاکستان کو آزاد کر دیا اور بھارت کو بھی آزاد کر دیا۔ لیکن کچھ خطے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جسے ہم انہیں جراثیم سے ہی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کے جراثیم کی وجہ سے ابھی تک ان خطوں میں امن نہیں آ سکا۔ ان میں سے خطہ یہ مسئلہ کشمیر بھی ہے کہ جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کشمیر ہے لیکن ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1947 میں جب دونوں ملکوں کو آزاد کر دیا، دونوں ملکوں کے اندر پاکستان اور انڈیا کو دونوں کو آزاد کر دیا، تو اس دوران یہ بات طے ہوئی تھی کہ جن ممالک میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو آزاد کیا جائے گا، ان کو آزاد کر دیا جائے گا، اور اسے مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، اور مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، اور مسلمانوں کو مطلب جن علاقوں میں مسلمان ہیں ان کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، اور جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو کشمیر جو انڈیا اور پاکستان دونوں کے درمیان ہے، مشرق میں جیسے پاکستان ہے تو ان کی سرحدیں بالکل ملتی ہیں، تو وہاں پر بھی یہ صورتحال تھی کہ وہاں مسلم اکثریت تھی،
99% مسلمان تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہم بھی آزاد ہو جائیں. لیکن چونکہ اس وقت اصل میں جو کشمیر کے جو خطہ تھا، کشمیر کی جو وادی تھی، یہ دراصل ایک شخص تھا اس کے ماتحت تھی، اس کے کنٹرول میں تھی، کیونکہ اس کے جو آباء و اجداد تھے ان میں سے کسی نے اس کو خریدا تھا، تو اس لیے وہی اس کا حکمران تھا. اس کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ میں جو ہے بھارت کے ساتھ الحاق کروں، لیکن جو کشمیری عوام تھی وہ ساری کی ساری یہ چاہتی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ آزاد ہو جائیں. اگرچہ بعد میں کچھ یہ ایشو آئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جن کا نظریہ یہ بن گیا کہ ہم نہ پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں نہ بھارت کے ساتھ، ہم الگ ریاست ہونا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک سوچ پروان چڑھنے لگی. لیکن اصل میں جو کشمیر کا مسئلہ جہاں سے یہ اٹھا وہی دن تھا 1947 کا، کہ جس کی کہ اس شخص جو اس کا حکمران تھا، اس کی وجہ سے یہ جو کشمیر ہے یہ بھارت کے ساتھ، انہوں نے بھارت کو وہ بلایا اور بھارت کے ماتحت کر دی، چونکہ وہ اس کا حاکم تھا، سب کچھ اس کے پاس تھے. تو اس لیے جو ہے یہ کشمیر کا مسئلہ یہ پیدا ہونا شروع ہوا. آپ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کا نظریہ اس طرح رہا کہ ہم نہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے نہ پاکستان کے ساتھ. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا جو ابھی چلی ہے، اس میں بھی دیکھا کہ کشمیر کا کوئی بھی دھرنا ہو، کوئی بھی احتجاج ہو، تو وہاں ہمارا پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہوتا ہے. ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف آپ پاکستان کی وفائیں کشمیر کے ساتھ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی وہ ہر دھرنے میں، ہر احتجاج میں یہی نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن یہاں کیا ہم ان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں یا بے وفائی کر رہے ہیں، یا کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو میں نے ابھی بتایا کہ اس وقت بھی، یعنی کہ آج سے 60 سال پہلے جائیں آپ، 60 سال پہلے بھی سچویشن یہ تھی کہ وہاں کی عوام یہی چاہتی تھی، اکثریت، کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. اور ابھی تک یہی سوچ، یہی نظریہ ان کے اندر موجود ہے. ابھی بھی وہ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. تو ان کی وفائیں، ان کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 60 سالوں سے لاکھوں لوگ، کشمیریوں نے اپنے لاکھوں لوگ قربان کیے ہیں، ہزار بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے، ابھی تک آزاد ہی نہیں ہوئے، چھوٹے ہی نہیں گئے. یعنی آپ دیکھیں 60 سال ایک قوم ہے وہ مظالم برداشت کر رہی ہے صرف پاکستان کے لیے، صرف پاکستان کے لیے. آخر ان کی محبت ہے، آخر ان کی وہ تو چیز نمایاں ہے. لیکن میرا سوال جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم اس طرف سے کیا کر رہے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. بالکل آپ کی بات بہت اچھی ہے. یہ ایک المیہ ہے کہ ان کی وفائیں اور ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، جس پر وہ مظالم بھی برداشت کر رہے ہیں. لیکن ہم نے 60 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اگر اس پر غور کیا جائے تو دراصل جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ نہیں کیا ان کے ساتھ. جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ ہم نے وہ نہیں کیا ان کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں، جب آپ کے ایک آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر کا پڑوسی ہے، وہ آپ کا حمایتی ہے، آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کی بات ہی نہیں سنتے ہیں، آپ اس کو دوسری طرف رکھ دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زیادہ سے زیادہ یوم کشمیر منا لیا، کہ ایک دن چھٹی کر لی اور اس پہ ہم نے کہا یہ کشمیر ڈے ہے تو اس کو منائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے جلسے کر لیے یا بیانات دے لیے. تو ہماری طرف سے ابھی تک جو عملاً کوشش کی گئی وہ بہت کم کی گئی. المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی صورتحال ہے، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اب تک کشمیر کو کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. اگرچہ ہمارے پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں، الحمدللہ ان کی طرف سے بھرپور کوشش رہی ہے، بھرپور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے کشمیریوں کے ساتھ تعاون کیے جائے. کیونکہ افواج پاکستان کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو پاکستان کی سرحدیں ہیں، جو پاکستان کی جو پاکستان کے ساتھ الحاق، جو سرحدیں پاکستان کی ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں، ان پاکستان کو مکمل کرنا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان مکمل نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کی تکمیل کا مقصد یہ تھا کہ جو علاقے مسلمانوں کے ہیں جو پاکستان کے ساتھ چاہتے تھے ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. تو افواج پاکستان نے تو البتہ کوششیں کی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہماری سیاست کے اس میں کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتی ہے سیاست، کیونکہ جب تک وہ آرڈر نہیں دے گی، گورنمنٹ آرڈر نہیں دے گی، تو ہم کیسے مطلب اس کو وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ بدقسمتی سے بعض خطے زمین کے ایسے ہوتے ہیں جن پر دیگر ممالک کی سیاست کا انحصار ہوتا ہے. کیا آپ کشمیر کا مسئلہ بھی آپ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہماری سیاست کا انحصار اس پہ ہے،
سیاسی پارٹیاں اس کو اس لیے حل نہیں کرتی کہ شاید ان کی سیاست ختم ہو جائے. ادھر سے ہندو جو ہے نا وہ انڈیا کی جو حکومت ہے وہاں کی سرکار ہے وہ بھی اسی کشمیر کے نام پہ ووٹ لے رہی ہے, ادھر ہمارے سیاستدان بھی ووٹ لے رہے ہیں. تو کیا اس کی آپ یہ وجہ تو نہیں سمجھتے؟ جی بالکل, اس میں سیاسی جو داؤ پیچ ہیں وہ بالکل, یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ سیاست کی نظر ہوا ہے. اگر اس پر ہماری قوم جو ہے پوری توجہ کے ساتھ ہوم ورک کر لیتی تو اس پر اب تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب تک جو ہے ہم نے کشمیر پر سیاست ہی کی ہے. اب دیکھتے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, وہ جیسے دیگر نعرے لگاتی ہے اسی طرح ان میں سے ان کا ایک نعرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے. اب دیکھیں 60 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کشمیر آزاد ہوا, کشمیر آزاد ہوا, کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, وہ بھی یہ نعرے لگاتے آ رہے ہیں, لیکن سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا. تو اب دیکھیں ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ ہماری جو سیاستدان ہیں وہ جا کر ان سے مذاکرات بھی کرتے ہیں, تمام ایشو پر بات کرتے ہیں, لیکن اس پر بات نہیں کرتے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیشین ہے وہ اس کو ابھی تک سنجیدگی سے انہوں نے لیے ہی نہیں ہے. اور بھارت کی طرف سے بھی صورتحال یہ ہے, جو بھارتی سیاستدان ہیں وہ بھی مطلب ایک خام خواہ کی. اب دیکھیں 1948 میں غالباً غلام نبی صاحب ہمارے ساتھ ایک جماعت اسلامی کے ایک رہنما کال پہ موجود ہیں, ان کو لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں وہ کال میرے خیال میں کٹ گئی, بات جاری رہی. تو 1948 کے اندر غالباً 1948 کے اندر جو اس وقت کے وہاں کے جو ذمہ دار تھے بھارت کے, جواہر لال نہرو, انہوں نے از خود جو ہے یہ قضیہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ اقوام متحدہ میں لے کر گئے. تو جب پوری دنیا کی طرف سے ان پر زور بڑھا تو وہ خود اقوام متحدہ میں قرارداد لے کر گئے کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے, جیسا کشمیری چاہیں گے ہم ان کی بات مانیں گے, ان کی رائے کے مطابق ہم ان کا معاملہ حل کریں گے. 1948 کو اور آج کے 2016 کو وہ از خود قرارداد وہاں لے کر جاتے ہیں. لیکن ان کے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب. امتیاز صاحب خوش آمدید, آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب. اچھا, آپ آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں تو جموں کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ جو مسلمانوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, کیا آزاد کشمیر کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کھڑے ہیں تو کس طرح سے کھڑے ہیں اور کس لیول تک وہ جانے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر کے عوام یعنی بیسکلی جب آزاد کشمیر کا خطہ آزاد ہوا تھا تو اس کو بنیادی طور پہ بیس کیمپ کا نام دیا گیا تھا. جی. تو کشمیری جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ بالکل پوری طرح کھڑے ہیں اور ان کی ہر کاز کو لبیک کر رہے ہیں. اور مجھے ٹھیک طرح سے یاد ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر سے جو لوگ یہاں ایک مخصوص حالات میں 90 کی دہائی میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بہت وارملی ویلکم کیا تھا کشمیریوں نے, اور الحمدللہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اچھا امتیاز صاحب, اس سے پہلے ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کے ایک مذہبی اور سیاسی پارٹی ہے اور ان کے کشمیر میں کافی جہادی تنظیمیں تھی, پہلے ہم نے دیکھا, اس کا مشاہدہ بھی کیا, لیکن ابھی اس میں کافی حد تک خاموشی آئی ہے. اس کی بیسکلی وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی جماعت اسلامی کی جو آفیشل جہادی تنظیم تھی وہ حزب المجاہدین کے نام سے کام کرتی تھی. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حزب المجاہدین جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی ایک بہت مؤثر آواز ہے. اور جو آپ تھوڑی بہت اس میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پہ اس کا ذمہ دار تو پرویز مشرف صاحب ہیں کہ جن کی کشمیر پالیسی جنہوں نے یو ٹرن لیا اور ایک پورا مسئلہ کشمیر کے اوپر جو کشمیری قوم آزاد کشمیر کے لوگ جو کھڑے تھے بیسکلی وہاں پہ انہوں نے اپنی فوج نے ہمارے ان مجاہدین کے آگے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے, اور جس کی وجہ سے یہ سارا یعنی آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. پہلے تو یہ الزام لگتا تھا کہ بیسکلی جی یہ باہر سے ہیں اور یہ معاملات ہیں, کیونکہ کشمیری ہی تھے اس وقت ہی. لیکن آج تو الحمدللہ کشمیر کے اندر سے ایک ایسی آواز ہے, آج تو دنیا کی آنکھیں اگر اندھی ہیں تو اس کا کشمیری کیا بندوبست کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے آج کی کشمیر کے اندر امتیاز صاحب آپ نے آج کی بات کی ہے تو اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہی ہے کہ
حالیہ دنوں میں یہ برہان وانی کی شہادت کے بعد آپ کشمیر کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میں ہی نہیں دیکھ رہا، بلکہ ہندوستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو وہاں کے ادارے ہیں، جو وہاں کی آواز ہمیں نظر آ رہی ہے، وہاں بھی جو لوگ اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کشمیریوں کو تو غلام رکھا نہیں جا سکتا، ہم نے اپنے تمام حربے استعمال کر لیے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں کو راک کے چیف کا ایک پورا تفصیلی بات آئی تھی کہ جی ایک تو کشمیریوں کو غلام رکھنا تو ممکن ہی نہیں، ان کا تو بچہ جو ہے وہ آزادی کے علاوہ کسی قیمت پہ راضی نہیں ہے، انہوں نے تو سارے اپنے حربے اختیار کیے ہیں۔ برہان وانی کی شہادت جو ہے وہ اس بات کا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے جو اس ساری صورتحال کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی الحمدللہ کشمیریوں نے اپنی تحریک میں اور کشمیری عوام نے اپنے لہو سے اور اپنے خون سے اس تحریک کو زندہ رکھا، اور اب تو انہوں نے ثابت کر دی ہے کہ وہ جو ہے آزادی کے علاوہ وہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہے، اور جبری ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ کو پتہ ہے وہاں ایک بڑی 7 لاکھ سے زائد فوج وہاں موجود ہے، 1 لاکھ کے قریب شہادتیں موجود ہیں، اور ہر گھر سے شہید موجود ہے۔ ایسی تحریک کو کیسے دبایا جا سکتا ہے؟ اور آج کے 2016 میں آج کی دنیا میں جب ہر طرف آزادی کی بات ہو رہی ہے تو ایک مخصوص خطے کو آپ جبر کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، عالمی سامراج کی سازشوں کے زور پہ آپ کیسے غلام رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، تو امتیاز صاحب یہ کشمیریوں کی بیش بہا قربانیاں اور پھر خاص کر حالیہ دنوں میں یہ جو 2 مہینے ہو گئے ایک کرفیو نافذ ہے اور اس میں کافی سارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور بچے شہید ہو رہے ہیں، تو اس سے آپ کشمیر کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں مستقبل اس کا کیا ہوگا؟ یہ اسی طرح کشمیر ماضی کی طرح رہے گا یا پھر اس کو ایک آزادی مل سکتی ہے یا ملے گی، یا کیا آپ اس کو کس سے تعبیر کریں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ زیادہ دیر تک اب لوگوں کو غلام جو ہے وہ رکھنا ممکن نہیں رہا ہے نا، پوری دنیا کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج بھی جو امن کی بات کر رہے ہیں، جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان اور لمحہ فکری، اور ہر بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں مسلمان آباد ہیں ان بستیوں کو تو آپ اندھے کنویں میں ڈال رہے ہیں، خود تو بڑی بڑی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ کشمیریوں کو آپ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ آپ غلام رکھ سکتے ہیں۔ سید علی گیلانی کی صورت میں وہاں ایک ایسی توانا آواز ہے کہ جو ایک کردار کی علامت ہے، تو ایسی قیادت کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ آپ بہت زیادہ دیر تک آپ ان کو غلام رکھ سکیں۔ آپ کو تو اصل ہر فورم پہ دنیا میں آج تو ہر جگہ جہاں کوئی جاتا ہے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، تو ایسے حالات میں یہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ ضرور ہوگی، اور یہ خون ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا۔ امتیاز صاحب ایک آخری سوال کا جواب دے دیں پھر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کا یہ مسئلہ کشمیر پہ کیا موقف ہے؟ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، وہ آ کے خود ارادیت کی حامی ہے، اور جماعت اسلامی کشمیریوں کے آ کے خود ارادیت کے لیے جو ہے نا اس نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور وہ اسی کو کہتی ہے کہ کشمیریوں کو وہ آ کے خود ارادیت دیا جائے تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں، اور یہ بات اقوام متحدہ میں تسلیم کی گئی ہے، ان کے اس حق کو جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر تسلیم کیا گیا ہے کہ ان کو آ کے خود ارادیت دیا جائے، اور جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر نے بھی ہمیشہ مسئلہ کشمیر کی پشتیبانی کی ہے، شہداء کی وارث ہے وہ، اور اس نے ہمیشہ یہاں پہ جو مقیم کشمیری ہیں ان کی وہ وارث ہے، تو جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی قربانیاں کسی سے رکھی چھپی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جی پروگرام میں شرکت کرنے کا، نوازش۔ ناظرین کہ جب انڈیا خود اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کو لے کر گیا تو کیا وجہ ہے کہ 60 سال ہو گئے ہیں، ان کے جو بڑے تھے جواہر لال نہرو جو پہلے ان کے مطلب وہ وزیر اعظم تھے، صدر تھے، جو بھی تھے، تو انہوں نے جب وہ خود اس کو لے کر گئے اقوام متحدہ کے اندر اور اقوام متحدہ کو یہ یقین دلایا کہ ہم جو ہے کشمیریوں کو حق دیں گے کہ وہ جیسا چاہیں ویسا کر لیں، لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کے بعد جب بھی پاکستان قرارداد دوبارہ سے لے کر گیا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے تو انڈیا پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ دراصل انڈیا جو ہے غاصب ہے، ظالم ہے۔ کیوں؟
کیوں جب آپ حق پر ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ حصہ ہمارا ہے, یہ خطہ ہمارا ہے اور یہ زمین ہماری ہے, تو جو آپ یہ کہتے ہیں تو پھر کیوں اس بات پر تیار نہیں ہوتے کہ جو وہاں کی عوام ہے, جو وہاں رہتی ہے, ان کی بات کو تسلیم کیا جائے, ان کو اختیار دیا جائے کہ بھئی آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اختیار دے دیا, کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے دیا, تو ظاہری بات ہے کشمیری جو ہیں وہ ہم سے ٹوٹ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات یہ بھی چل رہی تھی ساتھ میں کہ سیاست جو ہے, سیاستدان, انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں کیا یہ اب اس میں رکاوٹ تو نہیں بنے. تو بالکل یہی بات ہے کہ دراصل جو ہندوستانی جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس کو محض اپنی سیاست کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں, اسی پر سیاست کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے ان کی یہی. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک جو اعلیٰ حکام ہیں وہ چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں, انہوں نے تو اس مسئلے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک مسئلہ بنا رکھا ہوا ہے. لیکن اب پاکستانی جو قوم ہے, جو معاشرہ ہے, یہ کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ بالکل پاکستان کی جو عوام ہے 20 کروڑ سے لگ بھگ زیادہ عوام ہے, تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے. اور آپ پاکستان میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھیں گے, کوئی پاکستانی ایسا نہیں دیکھیں گے جو کشمیر کی آزادی کے حق میں نہ ہو. تو پوری قوم جو ہے متحد ہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد کیسے کیا جائے اور کون کروائے. تو اس کے لیے اصل جو کام ہے, جو اہم کام ہے, وہ تو سیاستدانوں کا تھا کہ انہی کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے اور پوری دنیا کو یہ باور کراتے کہ بالکل کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ تھا, اور کشمیر کے ایشو کو صحیح طرح سے جو مضبوطی سے جو ہے نا اس کو دنیا میں لے کر جاتے تو یہ حل ہو جاتا. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ سیاستدانوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. تو اب رہ جاتی ہے بات دفاعی اداروں کی. تو ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی طرح سے ان کو قائل کریں سیاستدانوں کو. جس طرح کے ابھی حال ہی میں مطلب غالباً کل جو ہے راحیل شریف صاحب کا جو بیان تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, ہم اس کو آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جس طرح دیگر ایشو پر دفاعی اداروں کا پریشر ہوتا ہے سیاستدانوں پر, میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کو اہمیت دے کر ان پر پریشر ڈالنا چاہیے, تاکہ ان جو اگر بہت زیادہ پریشر بھی آ جائے تو حکومت تو یہی کہے گی کہ ہم اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کے جائیں گے, وہاں پہ یہ اس مسئلے کو اجاگر کریں گے, وہاں پہ اٹھائیں گے. اور کتنی بار اس کو لے کے گئے ہیں, لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں ملا ابھی تک. جی, مثبت جواب اقوام متحدہ کی طرف کیوں نہیں ملا, یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کو صحیح طرح سے ہم نے وہ باور ہی نہیں کرایا. ہم بس وہاں لے کے جاتے ہیں. ہمیں ایک کمپین کرنی چاہیے, کمپین دنیا کے اندر چلانی چاہیے. جو ایسے کنٹریز ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے, جیسے چائنا ہے. اب چائنا ہمارا انتہائی مطلب دوست ہے, ہم ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو ہمیں نہ صرف چائنا کو اور اس کے ساتھ جو دنیا کے جو خلیجی ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. مطلب پوری دنیا کے اندر ایک ایسی کمپین بنا کر پوری منظم طریقے سے ان کو اپنے ساتھ کرنا چاہیے. جب وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو اقوام متحدہ پریشر ڈالے گا, تو پریشر بڑھے گا. تو جب ہم ان پر پریشر ڈالیں گے, بار بار اس مسئلے کو لے کر جائیں گے, بار بار اس مسئلے کو لے کر جائیں گے, تو حل ضرور ہوگا. اب یہ اقوام متحدہ کی جو اس پر ہے, اس پر بھی سوالیہ نشان ہے ان کے انصاف کے اوپر بھی, کہ دیکھیں آپ سوڈان کا جو مسئلہ ہے, سوڈان کے اندر جو جنوبی سوڈان کا مسئلہ تھا, وہاں پر ریفرینڈم کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں اور وہاں سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, وہاں کے عوام کو حق خود ارادیت دے کر آپ ان کو آزاد کروا دیتے ہیں. اسی طرح ابھی جو حال ہی میں آئرلینڈ کا مسئلہ تھا, برطانیہ سے انہوں نے آزادی کا مطالبہ کیا, وہاں بھی ریفرینڈم کو تسلیم کیا گیا اور ان کو بھی اختیار دیا گیا کہ جو آپ چاہیں. وہ تو بدقسمتی سے جو اکثر عوام تھی وہ برطانیہ کی حامی نکلی. تو دنیا کے اندر یہ حق خود ارادیت دیا جا رہا ہے. تو کشمیری عوام کو کم از کم ایک مرتبہ تو چانس دیا جائے, ایک مرتبہ تو ان کو موقع دیا جائے. رہا ہے آپ اس کو کیا بھارت کا دباؤ سمجھتے ہیں یا کوئی؟ دیکھیں اگر مطلب اس میں تو ہماری کمزوری ہی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں, ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, اس کی ناکامی کا ایک قسم کی یہ دھبا ہے ہمارے اوپر کہ بھارت کے دباؤ کی وجہ سے ہم نیچے لگ رہے ہیں. بھارت اتنا پاورفل ہو گیا کہ ہم اس کے نیچے لگ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری خارجہ پالیسی, ہمارے دوست دنیا کے ممالک میں اتنے نہیں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مل سکیں. نہیں تو خارجہ پالیسی جو پاکستان کی ہے وہ تو اکثر جگہوں پہ
اس طرح ہے کہ اس سے عوام بیزار نظر آتی ہے. اگر مثلاً دیکھیں آپ خلیج کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات، جب فوج بھیجنے کی بات آئی، سعودیہ نے ہم سے فوج مانگی، وہاں پہ ہم نے خارجہ پالیسی ہماری بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. نہیں اسی طرح پاک افغان تعلقات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ہماری خارجہ پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے، کشمیر میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی برائے نام ہے، کر کچھ بھی نہیں رہی، تو ایسے میں یعنی عوام میں اس شعور کو ہم کیسے بیدار کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے ایک چینج لا سکتے ہیں، کیسے اس میں ایک تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، خارجہ پالیسی ہماری اتنی بھی ناکام نہیں ہے کہ جتنا دنیا کے اندر اس کو شور مچایا جا رہا ہے. پاکستان دنیا کے اندر تعلقات بنانا جانتا ہے. آپ دیکھیں، جب عراق اور کویت کی جنگ آپس میں لگی تو پاکستان نے خارجہ پالیسی، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی تھی، اس نے اہم کردار ادا کیا. اسی طرح مصر اور اسرائیل کا، اور جو عرب اور اسرائیل کی جنگ جب شروع ہوئی تو اس میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. نہیں، وہ تو ماضی نا، ابھی حالیہ دنوں کی جو میں نے چند مثالیں. جی بالکل، یہ اس میں اصل میں ہماری خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ سیاست کی نظر ہو رہی ہے. جو اہم ترین لوگ ہیں صرف اپنے مفادات کو دیکھا جا رہا ہے، اپنے کاروبار کو دیکھا جا رہا ہے، اسی اعتبار سے خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے. اب دیکھیں، ہمارے سیاستدان بھارت کے ساتھ روابط بڑھاتے ہیں کاروباری لحاظ سے. اپنے جو کاروبار ہے، اپنی جو فیکٹریز ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت سے مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں، بھارت کے دورے بھی کیے جاتے ہیں. اب سمجھ سے بالا تر ہے جو ابھی ہماری حالیہ حکومت ہے کہ اس نے کبھی کشمیر کے نام پر بھی بھارت کے دورہ کیا، یا پاکستان کے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ بلوچستان میں راہ نے حملہ کیا، یا بلوچستان کی بدامنی میں راہ ملوث ہے، کراچی کی بدامنی میں راہ ملوث ہے. ایک طرف حکومت کے یہ دعوے، ہماری عوام مر رہی ہے، قوم مر رہی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، کشمیر میں لوگ اس طرح پاکستان کے نام پہ جانے دے رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ پاک بھارت دوستی کا بعض لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، بعض لوگ پھر امن کی آشا کا ایک نیا جو ہے نا انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اس قوم کے خون کے ساتھ اور کشمیر میں جو مظلوم ان کے خون کے ساتھ ہماری بے وفائی نہیں ہے؟ جی بالکل بے وفائی ہے. کہ امن کی آشا تو تب ہوگی کہ جب ہم کشمیری عوام کے جو خون بہا ہے ہم اس کا حساب لیں. تو پاکستان کے اندر جتنا بہا ہے اور ثبوت ملے ہیں، باقاعدہ ایک نہیں کئی بار ثبوت ملے. تو یہ اس میں سیاستدانوں کی نااہلی کا ایک ثبوت ہے کہ آپ ان کے ساتھ جاتے ہو، آپ انڈیا میں جا کر ان سے تعلقات اور مذاکرات کرتے ہو، ان کو دعوت بھی دیتے ہو، اپنے گھروں میں ان کو بلاتے ہو، لیکن آپ دوسری طرف جو ہے جو پاکستان کے اندر جو دشمن کاروائیاں کر رہے ہیں، آپ ان کی ان کاروائیوں کو بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے جب تک کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہ ہو. اب دیکھیں، بھارت نے ہی شروع سے ہم پر ظلم کیا. جب آزادی ہوئی اس وقت ہم پر ظلم کیا، ہمارا جو حصہ تھا وہ نہیں دیا. اس کے بعد ہمارے دریاؤں کا پانی روک لیا اس نے، اور پھر اس کے بعد کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو حل نہیں کیا. تو ابھی تک جو ہم ایک قسم کے نیچے ہیں، تو ہمیں اپنا سر اٹھا کر جینا ہوگا. دیکھیں، اب کشمیری عوام بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم پرامن بات کر چکے، مصالحت کی کوششیں کر چکے، ہم مذاکرات کر چکے، سب کچھ کر چکے، لیکن جب سب چیزوں میں ہمیں ناکامی ہوئی، سب جگہ پر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اب وہ مسلح جدوجہد پر مجبور ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اب دیکھیں، بنگلہ دیش کا جو مسئلہ تھا، بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی نے ہمارے لیے قربانیاں دی. بنگلہ دیش کی جو عوام آج جن کو پھانسی دی جا رہی ہے، وہاں کی جو بڑے بڑے رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی، وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، پاکستان زندہ باد کہتے تھے. اب المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اب کشمیری عوام کو دیکھ لیں، کشمیری عوام آئے روز پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر، پاکستان کے نعرے لگا کر اپنی جانیں دے رہے ہیں. ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا، عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ دیکھیں، آپ کے لیے ہمارا اور کشمیریوں کا کیا رشتہ ہے. زمین کا جھگڑا تو ہمارا ان کے ساتھ ہے نہیں کہ ہماری وہاں پر زمین رکھی ہے یا ہماری جائیدادیں وہاں پر ہیں، ہمیں ان سے لینی ہے تو اس لیے ہم اس کو آزاد کروائیں. ہمارا رشتہ ایمان کا ہے، چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہم ان کا درد محسوس نہیں کرتے، ایسے بے حس ہوئے اپنی زندگی موج مستی میں گزار رہے ہیں، اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ مفادات سامنے آ گئے، خواہشات جو ہے نا، غفلت، خواہشات، ہم نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھ لیا اور غفلت میں سوئے رہے. یہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں. اس میں عوام کے اندر
جو ایک بھرپور طریقے سے جو شعور اجاگر کرنا ہے کشمیر کے بارے میں، اس میں ہم پیچھے رہے. ہماری طلباء تنظیموں کو، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو، ہمارے مدارس کو اور ہمارے علماء کو اس میں بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح ہم اپنے حقوق کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، ہم حکومت کو مجبور کر دیتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان کے اندر احتساب ریلی بھی نکل رہی ہے اور وہ قصاص اور دیت کے عنوان سے پوری جلسے بھی ہو رہے ہیں. یہ تو چلیں عوام کی بات ہے، قوم کی بات ہے، شاید انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اٹھ کھڑی ہو جائے. لیکن جو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے کشمیر کمیٹی کے نام سے، اس کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کشمیر کمیٹی جس طرح کے دیگر سیاستدان ہیں، جس طرح کے دیگر سیاسی مطلب کمیٹیاں بنتی ہیں، وہ بھی جو یہ کشمیر کمیٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے ایک وہ ہے. تو جو ہم نے مطلب برائے نام تو رکھی ہوئی ہے، لیکن عملاً جو ہے ہم نے اس میں کچھ اہم کردار ادا نہیں کیا. یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیس صاحب کال پہ موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر. جی بہت شکریہ سر. ایک تشویش ہے جو قوم کے ذہنوں میں ہے، ایک اشکال ہے، ہم اس سے اشکال ہی کہہ سکتے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض کہتے ہیں یہ کشمیر کا مسئلہ پاکستانی حکام کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مذہبی جماعتوں کا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حکام کا ہے یا مذہبی جماعتوں کا ہے؟ اگر حکام کا ہے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر مذہبی جماعتوں کا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے آگے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے جی ڈاکٹر صاحب 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، جی. دوسرے آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کا فیوچر کے بارے میں کیا تصور ہے اپنے بارے میں. جی. جہاں تک سوال تاریخ کا ہے جی سر، تو پاکستان کے قیام سے بہت پہلے 1930 میں جب کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس نے ایک استصواب کروایا جسے آپ ریفرینڈم کہتے ہیں، جی، تو اس وقت وہاں کے عوام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب پاکستان بنے گا ہم اس کے ساتھ شامل ہیں. پاکستان ابھی بنا نہیں تھا. جی سر. ابھی 1942 کا ریزولوشن نہیں آیا تھا، جو کہتے ہیں مارچ 42 کا ریزولوشن، وہ بھی نہیں آیا تھا ابھی. اور اس وقت یہ فیصلہ وہاں کے عوام نے کیا تھا. تاریخ تو یہ بتاتی ہے جی اس وقت پاکستان کہاں تھا، جھگڑا کہاں تھا، جنگ کہاں تھی، کوئی چیز تھی اس وقت؟ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایسے ہی. دوسری چیز یہ کہ اس کا حال کیا ہے. جی حال اس وقت پریزنٹلی کیا شکل ہے. جی یہ بتائیے کہ جو کچھ میڈیا پہ مغرب میں دکھایا جاتا ہے، مشرق میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، جوان ہیں، اور وہ صرف ایک لفظ کہتے ہیں اپنے زبان سے، آزادی. آزادی. ایسے کیا ان سب کو کسی نے خرید لیا ہے؟ کسی نے انہیں پیسے کھلا دیے ہیں؟ کیا کر دیا ہے؟ جن کو اندھا کیا جا رہا ہے، گولیاں مار مار کے شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں، آزادی. جی. تو یہ کون اس کے پیچھے ہے، یا وہ خود ان کی اپنی خواہش ہے؟ تو اگر پریزنٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ نہ پاکستان کا ہے نہ ہندوستان کا ہے. یہ مسئلہ تو ایک عالمی افراد کی آزادی حریت کا ہے. جی. اگر انڈونیشیا کے اندر ایسٹ تیمور میں کچھ لوگ کہتے ہیں آزادی، اور یونائٹڈ نیشن وہاں پہنچ جاتی ہے ان کا احساس کروانے کے لیے، کیوں جاتی ہے؟ کیا وہ مسئلہ ملک کا تھا، کسی مذہبی جماعت کا تھا، کیا تھا؟ اگر وہاں یہ اصول ہے، یہاں یہ اصول کیوں نہیں ہے؟ تیسری بات یہ کہ گزشتہ 70 سال کے عرصے میں مجھے بتائیے کہ جو کچھ بھی مستقبل دیکھتا ہے کوئی کشمیری، وہ کہاں دیکھتا ہے؟ وہ اس کا مستقبل نظر آتا ہے اس کو ہندوستان کے ساتھ یا اپنی آزادی کے ساتھ، آزادی کے یا ساتھ، پاکستان کے ساتھ؟ آزادی اور پاکستان کے ساتھ. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کا ویژن ہے، اس کی مستقبل کی خواہش ہے، اس کی ایکسپریشن ہے. جی. یہی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ طے کرتے ہیں. اس میں نہ کوئی مذہبی جماعت ہے، نہ کوئی تعصب ہے، نہ کسی ملک کی چاہت کا دخل ہے. یہ تو صرف وہاں کے عوام کا اپنا ایک موقف ہے جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانوں کو غلام بنا لیا جائے، آزادیاں سلب کر دی جائیں،
تو یہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان کے سپورٹ کرے چاہے وہ لوگ غیر مسلم ہوں. اچھا. اس بنا پہ اگر پاکستان اور پاکستان کے عوام دل و جان سے سپورٹ کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کو، ان کے افراد کے اپنے رائے خود اختیاری کو استعمال کرنے کو، اس کا سبب محض اسلام نہیں ہے. اسلام تو چاہتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے سب کے سب، جب بھی موقف یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے. یعنی اسلام ہمیں انسانیت کی قدر سکھاتا ہے. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب یہ کشمیر میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے حال میں جو صورتحال اختیار کی ہے جی یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ہر فرد کی جو 70 سال سے رائے ہے اس کا اظہار ہے کہ وی سپورٹ پولیٹیکلی مورلی واٹ ایور از پاسبل. جی جی. تو یہ جو موقف ہے یہ وہی موقف ہے جو پاکستان کے ہر شہری کا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو مظلوم وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں، ان کو معذور بنایا جا رہا ہے، ان کی آزادی انہیں ملنی چاہیے، اور یہ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ. تو اس کا نتیجہ آپ کو کیا نظر آئے گا ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان نے جو اپنا موقف اقوام متحدہ میں پیش کیا ہے؟ پاکستان کا موقف تو آغاز سے ایک ہے کہ اقوام متحدہ اپنے اختیار استعمال کرے اور پاکستان اپنے اخلاقی اور سیاسی ذرائع کو استعمال کر کے مسئلے کا حل کروائے. یہ موقف تو آغاز سے ہے، کوئی نیا موقف نہیں ہے، اور اسی کی توثیق بار بار کی جا رہی ہے. تو اس کے کیا یعنی مستقبل میں کیا آثار نظر آئیں گے کشمیر کے حوالے سے، کہ کشمیر کو آزادی مل جائے گی یا اسی طرح رہے؟ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان افراد کو جو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں غلام نہیں رکھ سکتی. ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. الجزائر کے عوام نے 150 سال کوشش کی، آزاد ہوئے. جی. یہ تو کوئی عرصہ نہیں ہے 70 سال کا. اس لیے جو افراد آزادی چاہتے ہیں انہیں کوئی نہیں دبا سکتا. انشاءاللہ انہیں کامیابی ہونی ہے، اب ہو یا کچھ دیر بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور ہے جو معاشرتی حوالے سے ہے. ہماری شادیاں ہوتی ہے تو اس میں انڈین گانے ہوتے ہیں، ہمارے ٹی وی پہ ایڈ چلتے ہیں تو انڈین ایکٹر ہوتے ہیں. ایک طرف ہمارے نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں تو انڈین فلمیں، گانے سنتے ہیں تو انڈین. ایک طرف ہم انڈیا کے ساتھ اس طرح اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو اسی طرح وہ جو فکری طور پہ وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری غلطی ہے؟ ہماری جی یہ غلطی ہماری زیادہ ہے، ان کی کم ہے، کیونکہ آپ دعوت دیتے ہیں جی شیطان کو کہ وہ آ کے آپ کو بہکائے. جی جی. شیطان کا تو کام ہی بہکانا ہے، وہ اسی کی تنخواہ پاتا ہے. جی. لیکن اگر آپ بلائے شیطان کو، خود ذمہ دار آپ ہے کہ شیطان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی فلمیں، ہندوستانی گانے، ہندوستان کی چیزوں کو استعمال کرنا یہ سب کا سب جو ہے یہ شرعاً حرام ہے، اسلام کے منافی ہے. اور جو کوئی یہ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اچھا. لیکن اس کا جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ کہ شیطان کو کیا کرنا چاہیے. شیطان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی چیزیں آپ کے سامنے بار لے کر کے آئے تاکہ آپ اس کے جھانسے میں آئیں. تو اس لیے اس کو تو چاہیے کہ اپنی فلموں کو، گانوں کو فروخت کرنے کے کوئی ذرائع پیدا کرے. یہ اب جو اس کا استعمال والا ہے اس کی غلطی اور گناہ ہے جس سے اسے بچنا چاہیے. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس کی حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے کہ مسلمانوں کو ثقافتی طور پر اور معاشرتی طور پر گھریلو زندگی کے اندر اتنا غلام بنا لیا جائے. اور وہ رسمیں جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، جن میں شرک کی رسمیں، ساری شرکیہ رسمیں ہیں، ان سب کو یہاں پہ اتنا رائج کر دیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ ہمارا ان کا کیا فرق ہے. ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف ہم پاکستان میں کچھ ایسے طبقے ہیں جو پاکستان کو لبرل اور سیکولر ملک بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کشمیری اگر ہم دیکھیں تو کشمیری اسلام کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اگر ہم پاکستان کو لبرل بنائیں گے تو کیا یہ کشمیری ہمارے ساتھ آئیں گے؟ اس سے تو پھر اچھا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل جائیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اول تو جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا یہی سوال اگر آپ اسی پہ بات کریں. دیکھیں نا، ایک طرف ہم
یہ ہے کہ پاکستان کو لبرل یا سیکولر بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف کشمیر کو دیکھا جائے تو وہ اسلام کی بنیاد پہ ہمارے نام. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے. لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب لائن ڈراپ ہو گئی تھی. میں یہ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی. جی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. میں یہ کر رہا تھا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے جی یا اسے ہونا تھا، وہ اگر صرف عقل رکھتا ہو، آنکھیں رکھتا ہو، دماغ رکھتا ہو، تو پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لے کہ پاکستان کے بننے کی بنیاد کیا تھی. صرف ایک لفظ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پوری بحث کا جواب ہے. نمبر 2، پاکستان کا دستور چاہے وہ سن 54 کا ہو، وہ سن 56 کا ہو، یا سن 73 کا ہو، یا جو بھی ہو، دستور جو پاکستان کا بنا ہے اس نے یہ بات طے کر دی. اور دستور جو ہے وہ کسی ملک کی ڈاکومنٹ ہوتی ہے آفیشیل کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے. اس لیے جو شخص یہاں رہتا ہے وہ یہ جان کے رہے کہ اسلامی جمہوریہ میں رہنا ہے. اس کو خیال ہے کہیں اور جانے کا. یہ نہیں کر سکتا وہ چونکہ میں رہتا ہوں اس کو ملک کو بدل دو میرے لیے. اس کا اختیار نہیں ہے کہیں پر. تیسری چیز یہ کہ پاکستان جس نے بنایا قائد اعظم، اس نے ایک موقع پہ نہیں بلکہ 2 درجن مواقع پر، کسی ایک دور میں نہیں، ہر دور میں، پاکستان بننے سے پہلے بھی بننے کے بعد بھی، اس تقریر کے بعد بھی جس کو لوگ بہت اچھالتے ہیں 11 ستمبر کی تقریر، اس کے بعد بھی 14 ستمبر اگست کو، پھر اور مواقع کے اوپر اس بات کا بار بار اظہار کیا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور ہوگی. تو جو بانی پاکستان کا تصور ہو، جو پوری تحریک کا پس منظر ہو، اس کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک خواب اور خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ یہ کوئی منطقی مطالبہ ہے، نہ تاریخی مطالبہ ہے، نہ اس ملک کے عوام کا مطالبہ ہے. یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ بمشکل پورے ملک کے اندر 1% سے حد 2.5% تک ان کی آبادی ہے. وہ بھی میں بہت مبالغہ سے کہہ رہا ہوں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہو سکتے؟ انشاءاللہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. اچھا غلام نبی صاحب، آپ بات کر رہے تھے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یا کس چیز کی؟ پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں. اچھا چلیں. کہ ایک طرف پاکستان کے اندر یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ ہے، پاکستان اسلامک سٹیٹ نہیں ہے، لبرل ہے یا اس طرح سیکولر سٹیٹ ہونا چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ الزام قائد اعظم پہ بھی لگاتے ہیں کہ وہ خود بھی سیکولر اسلام یعنی سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے. اور دوسری طرف جو ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ریاست تو ایک سیکولر ہوتی ہے، اس کو اگر آپ مذہبی بنا دیں گے تو وہ تو ایک قسم کی ظلم و جبر پر اتر آئے گی. اب ہمارا سوال ان سے یہ ہے جو لوگ یہ آوازیں اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے اور اسلامی، سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ سیکولر کا مطلب یہی ہے کہ ہر بندہ جو دل میں آئے کرے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہر انسان آزاد ہے، چاہے مرد ہو. اس کا جو مذہبی معاملہ ہے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں دوسروں کو کچھ نہیں ہے اختیار. تو ریاست کو اس میں کوئی دخل اندازی دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ریاست کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہی مطلب ہے سیکولر بنانے کا. تو پھر سوال ان سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم آپ کی بات مان لیں، اگر ہم آپ کی بات کو لے لیں، تو پھر جو کشمیر کا جو ایشو ہے، تو جو کشمیری عوام کی جو فکر ہے، ان کی جو ایک سوچ ہے، وہ تو ساری کی ساری بیکار ہو جائے گی. یہی مین چیز ہے نا، کیونکہ وہ تو آپ سے کیوں الحاق کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اب تک ان کے لیے آوازیں کیوں اٹھائی ہیں، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کے لیے کیوں قربانیاں دینا چاہتی ہے، اس کے پیچھے سب سے جو بنیادی مقصد وہ اسلام ہے. تو جب کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ سارا کا سارا اسلام اور مسلمانیت کے گرد گھومتا ہے، تو پھر آپ کس نظر سے اور کس طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر بنایا جائے؟ تو یہ تو ایک مذاق ہوا نا. یہ سوال میرا بھی یہی ہے نا، لیکن اب اگر اس کے ساتھ ہم یہ چیز بھی ایڈ کر لیں کہ دیکھیں پاکستان کو ہم سیکولر ابھی بنانا چاہتے ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ایک خواب ہے اور کبھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے انڈیا تو وہ تو روز اول سے سیکولر ہے.
اگر پاکستان کو سیکولر بنانا ہے تو پھر کشمیری ادھر کیوں نہ جائیں یا ادھر آنے کے بجائے؟ بالکل کیونکہ وہاں مسلمان ہم سے زیادہ ہیں، 28 کروڑ ہیں، 28 سے 30 کروڑ، ہم 20 کروڑ ہیں. وہاں مساجد زیادہ ہیں، وہاں مدارس زیادہ ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ میرے خیال میں ہاں اسلام ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. خیر ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے، عوام نے تو بھرپور ساتھ دیا. اب تک بچہ یہ جانتے ہیں کشمیر ہمارا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی، ہمارے ہاں بھی یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیر لے کر رہیں گے، اور اسی طرح جو ہے پورے کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرے پاکستان کے اندر رائج ہیں. تو پاکستان کی عوام تو بھرپور طریقے سے کشمیر کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، کشمیریوں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اب مسئلہ یہ درپیش آ جاتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں سے کوئی عوام میں سے کوئی بندے اٹھ کے جائیں گے، آپ انہیں دہشت گرد قرار دے دو گے. عوام اگر از خود فیصلہ کرنے لگے گی تو آپ کہو گے کہ یہ پاکستان کے جو لائن اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ خراب ہوتا ہے، ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، پھر آپ انہیں ہی مارو گے. تو اس لیے عوام تو براہ راست اس میں انوالو ہو نہیں سکتی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو اس لیے ظاہری بات ہے اس میں جو ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہونا چاہیے. اب سیاستدانوں کو کون ایکٹیو کرے گا، انہیں کون یہ توجہ دلائے گا؟ اس میں عوام کا کردار ہونا چاہیے. عوام کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ جب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، تو پھر آپ ان کو، اپنے سیاستدانوں کو مجبور کیوں نہیں کرتے کہ وہ کشمیر کے لیے جان دیں، کشمیر کے لیے جان لڑائیں؟ مجبور کیوں نہیں کرتے؟ آگے جائے، اقوام عالم میں یعنی جی آواز اٹھائیں. اسی طرح جو وہ محض ہمارا یوم یکجہتی، کشمیر کے ساتھ یکجہتی ہماری جو دن ہے وہ منانے سے ہمارا کام پورا نہیں ہوگا، بلکہ مجبور کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے کشمیر کمیٹی کی، کشمیر کمیٹی بھی ایک طرح سے وہ سیاسی کمیٹی ہے، عملاً جو ہے اس کے اوپر سیاسی رنگ جمع ہوا ہے. بالکل. اب جس طرح دیگر سیاستدان توجہ نہیں کر رہے تو اس طرح یہ کمیٹی بھی بھرپور طریقے سے اس طریقے سے وہ کاوش نہیں کر پا رہی ہے. لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے یہ بدلنے جا رہی ہے. یہ اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے عید الفطر کے بعد جو برہان وانی کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد وہاں پر ابھی 60 دن تقریباً ہو گئے وہاں کرفیو نافذ ہے. تو یہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کشمیر کے اندر اتنا لمبا کرفیو لگ گیا. پورے ہندوستان کی طرف سے کرفیو لگنا ایک وہ انسانیت میں، انسانی حقوق پورے کے پورے پامال ہونے لگے. بلکہ بین الاقوامی میڈیا بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی یہ ایک کشمیر کی آواز ابھرنے لگی ہے کہ وہاں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے اب دیکھیں، اب آنکھوں میں چھرے مارنا، اس سے انسانوں کو اندھا کرنا، یہ تو ایک المیہ ہے جس پر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ایکشن لیا ہے. اور سننے میں جو ابھی خبر آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ تقریباً 22 رکنی جو ہے انہوں نے پارلیمانی وہ کمیٹی بھی بنائی ہے، وفد بھیج رہے ہیں مختلف ملکوں میں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، جو ہے ان کو ان کے اندر جو ایک شعور اجاگر کرنا ہے کشمیر کے بارے میں. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے. چلے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. یہاں السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ناظرین. یہاں پہ ہم بریک کے بعد آغاز کرتے ہیں ایک فون کال سے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عبداللہ خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر. اہلاً وسہلاً. نوازش سر، ایک اشکال ہے ذہن میں کہ پاکستانی حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ملک میں جو بد امنی ہے اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے یا را ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو پاک بھارت دوستی کا مطالبہ کرتا ہے یا امن کی آشا کا ایک ڈنڈورا پیٹتا ہے. تو اس مسئلے پر فوج اور موجودہ حکومت بھی تقریباً غالباً ایک صفحہ پر نہیں ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی پاکستان کو، پاکستانی فوج کو یا پاکستانی حکومت کو اس پہ کیا ایکشن لینا چاہیے، کیا سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ شاید وہ اخلاص کے ساتھ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، جس میں ہمارے وزیر اعظم بھی شامل ہیں. انہوں نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا جب وہ پچھلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے. ابھی بھی انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اعلان کیے اور واپس آ کر بھی انہوں نے مودی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کیے. مودی ان کی دعوت پر یہاں پاکستان میں بھی آئے، انہوں نے بھی ان کو تحفے تحائف بھیجے، انہوں نے بھی بھیجے. اور وہ شاید اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ پرامن طریقے کے ساتھ اگر ہم انڈیا کے ساتھ دشمنی کو ختم کر لیں گے تو ہمارے یہ 1.5 ارب کی آبادی ہے دونوں ملکوں کی ملا جلا کے، تو یہ ان کی بہتری ہو جائے گی.
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس محبت کا جواب کبھی ادھر سے محبت میں آیا نہیں، اور اس کی وجہ سے اب میرا خیال ہے کہ اب ان کو بھی احساس ہو جانا چاہیے، جو لوگ بھارت کے ساتھ امن کی بات کرتے تھے، اور ان سے بہت بڑا فرق آیا ہے۔ ابھی آسمہ جہانگیر کا ایک کلپ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، جی جی، انہوں نے پاکستان میں پریس کلب کے سامنے ایک تقریر کرتے ہوئے وہی آسمہ جہانگیر ہیں جنہوں نے بھارتی فوجیوں کے گلے میں ہار ڈالے تھے، بال ٹھاکرے کے ساتھ جا کے ملی تھی، اور ہر اس شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھی جو بھارت کے ساتھ دوستی کے خلاف بات کرتا تھا۔ لیکن ابھی انہی آسمہ جہانگیر نے ابھی سری نگر کا دورہ کیا اور جہاں لوگوں کے جذبات دیکھے کہ لوگ تو بھارتی فوج کے مظالم کے تلے کس طرح سے دبے ہوئے ہیں، تو اپنی آنکھوں سے جب انہوں نے چلیں سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی احساس ہو گیا، لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرینز کا ایک وفد بیرونی ممالک بھیج رہے ہیں اسی کشمیری مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے، تو اس وفد کے اس یعنی نواز شریف صاحب کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس وفد بھیجنے کا ایک نتیجہ وہ جو برآمد ہوگا اس کو آپ کیسے یعنی کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک اصولی بات ہوتی ہے اور ایک عملی بات ہوتی ہے۔ اصولی طور پہ تو بہت ہی اچھا فیصلہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سردار وسان کا ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر ہے کیا۔ یہی حال اکثر پارلیمنٹیرین ہے، کیونکہ پاکستان میں مسئلہ کشمیر کو نہ تو پڑھا گیا ہے نہ پڑھایا گیا ہے پراپر طریقے سے۔ اب ان پارلیمنٹیرین حضرات کو جو ہم بھیج رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں، اور ادھر سے بھارت کے جو لوگ ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ان کو مسئلے کی تربیت دی جاتی ہے، اور وہاں پہ ہمارے یہ لوگ بری طرح سے مار کھائیں گے انلیس کہ ہر ٹیم میں ایک کشمیری حریت لیڈر کو بھیجا جائے، جو کہ پاکستان میں حریت کانفرنس کی جو شاخ موجود ہے اس کے لوگ موجود ہیں ان کو، اور پاکستان کی جو آزاد کشمیر کی سیاسی قائدین میں جن کو کشمیر کے مسئلے پر عبور حاصل ہے، ان کو اگر ان وفود کے ساتھ بھیجا جائے پھر تو بہتر ہو سکے گا۔ اگر یہ پارلیمنٹیرین بھیجے گئے تو یہ بغیر تیاری کے اور بغیر کشمیریوں کو ان کے ساتھ شامل کیے گئے تو یہ پاکستان کے قومی خزانے کا نقصان بھی ہوگا، نہ صرف نقصان ہوگا بلکہ اس سے پاکستان کو امبیرسمنٹ ہوگی، اور پاکستان کا اپنا جو تشخص ہے وہ بھی مجروح ہوگا، اور مسئلہ کشمیر میں ہم کسی سے کوئی ہمدردی تو حاصل نہیں کر پائیں گے، الٹا ہم بھارت کے لیے راہ ہموار کر کے آ جائیں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے، اور اس میں مجھے ابھی پتہ چلا ہے اس دن صدر آزاد کشمیر کی ایک بریفنگ میں میں شامل تھا، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان وفود میں اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کو بھی، کشمیری رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے گا، جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہو جائے گا۔ سر ایک چیز اور ہے، ابھی خاص کر یہ عید کے بعد برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں آزادی کی ایک نئی لہر اٹھی ہے، اب اس کے محرکات یہ نوجوانوں کی شہادت ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسری بات کہ اس کے یعنی یہ جو لہر اٹھی ہے آزادی کی، ایک تحریک اٹھی ہے، اس میں اس کی وجہ سے آپ کشمیر کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تیسری نسل ہے، 1987-88 میں یہ کام شروع ہوا تھا، اور یہ کشمیریوں کی تیسری نسل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں برہان وانی اور بہت سارے نوجوان جو اسی کانفلکٹ کے دوران، اسی لڑائی، اسی جنگ کے دوران اور بھارتی مظالم کے دوران پل کر جوان ہوئے ہیں، اور بھارت نے پوری کوشش کی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، ہر طرح کی آفرز کی گئیں، مالی بھی اور ہر طرح کی، لیکن یہ کشمیری قوم ایسی ہے کہ جو بھارت کے ساتھ ملنے پر تیار نہیں ہے۔ اب یہ ایک جو نئے لوگ یہ اس میں شامل ہو گئے ہیں ٹوٹل، کیونکہ بھارت الزام لگایا کرتا تھا کہ یہ پاکستان سپانسرڈ ہے، پاکستان سے مجاہدین آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب یہ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ بھئی برہان وانی تو ہمارا کشمیر کا تھا، اور ایسے بے شمار برہان وانی اس وقت بھی موجود ہیں جنہوں نے 15-16 سال کی عمر میں اس طرف آگے کیوں آگے، آخر ان لوگوں کو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ برہان وانی کے سگے بھائی کو بھارتی فوج نے مار دیا تھا، اور اس طرح کشمیر میں کوئی ایک واحد گھر ایسا نہیں ہے جس میں سے ایک لاش نہ اٹھی ہو، تو اس وجہ سے یہ لوگ اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ تیسری نسل اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ دیکھیں 50-55 دن مسلسل کرفیو جاری، اور اس کے باوجود بھی لوگ گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ابھی بھی پاکستان کی جھنڈے لہرا رہے ہیں، سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، سینکڑوں کے ساتھ اپاہج ہو چکے ہیں کہ لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ ہے کہ
اب کشمیر کی آزادی کو بھارت طاقت کے طور پر روک نہیں سکتا. اب یہ عالمی ضمیر کا ایک امتحان ہے, عالمی ضمیر کا امتحان ہے کہ وہ اب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. وہ کیا اس کا یہ کشمیریوں کی جو آؤ بقا ہے اس پر لبیک کہتے ہیں, کوئی کردار ادا کرتے ہیں, یا پھر وہ گونگے بن کے رہیں گے اور اس بات کو دیکھتے رہیں گے اور کشمیری پستے رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری جو ہے نا اس مسئلے میں کتنے سنجیدہ ہے, یعنی ان کی سنجیدگی کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ اگر حکومتوں کی بات دیکھی جائے تو وہ بھارت کے ساتھ بڑے بڑے ملکوں میں مفادات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور کوئی کشمیر کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے اور بے شمار ادارے ہیں, اس میں یورپی یونین ہے, یورپی پارلیمنٹ بھی ہے, جنہوں نے اس مسئلے کو بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھایا ہے اور بھارت کے عالمی فورمز پر بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. الحمدللہ یہ کشمیریوں کی آواز دنیا میں سنی جا رہی ہے, اور جو غیر جانبدار عالمی ضمیر ہے وہ بالکل اس کے اوپر اس نے رد عمل کا اظہار کیا ہے. اور اس وقت بھارت کو بری طریقے سے اپنا کیس اس کا دفاع کرنا مشکل ہو رہا. خود بھارت کے اندر سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اروندھتی رائے اور بے شمار دوسرے کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی دو. تو کشمیریوں کی ان قربانیوں کی وجہ سے دنیا ان کی آواز پر کان دھرنے لگ گئی ہے الحمدللہ. چلیں سر, بہت شکریہ نوازش پروگرام میں شرکت کرنے کا, بہت مشکل. اچھا غلام نبی صاحب, اسی میرے خیال میں اس سوال پہ آپ اپنا بھی ایک تجزیہ پیش کریں کہ جو ابھی یہ حالیہ لہر جو اٹھی ہے, جو تحریک اٹھی ہے, اس کے بعد کے جو یعنی مستقبل کا کشمیر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ابھی جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کسی بھی قوم کو اتنی دیر یعنی غلام نہیں رکھا جا سکتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی یہ قربانیاں ابھی مستقبل قریب میں رنگ لائے گی؟ یعنی جی قربانی جو ہوتی ہے ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے. تو ابھی حالیہ جو صورتحال ہے کشمیر کی, یہ پہلی جو ماضی میں جو صورتحال رہی اس سے یقیناً مختلف ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے براہ راست مطلب لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی, لوگوں کو نابینا کیا گیا, یعنی کہ جو کرفیو بھی کافی لمبا بھی بہت لمبے عرصے تک ہو گیا. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا. اور پھر اب دیکھیں کہ جو بھارتی جو حکمران ہے, وزیر خارجہ, بھارتی جو پارلیمنٹ تھی اس کے پورا ایک وفد آتا ہے حریت رہنماؤں کے پاس. پھر پہلے تو مذاکرات وہ کر لیتے تھے, اس بار ایسا ہوا کہ وہاں کے جو حریت رہنما ہیں انہوں نے بھی ان سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر دوسری وجہ ایک اور بات یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر جو ہے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے, اور جو انسانی حقوق ہیں, انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. حکومت میں بھی جی پاکستان کی جو حکومت ہے اس میں بھی ہلچل پیدا ہو گئی. اب دیکھیں پاکستان نے کبھی پارلیمنٹ کا ایسا وفد نہیں بنایا جس میں لوگوں کو تقسیم کیا جائے کہ بھی آپ نے فلاں ملک میں جانا ہے, آپ نے فلاں ملک سے ملنا ہے, آپ نے فلاں ملک سے ملنا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کل دفاع پاکستان کے موقع پر جو ہے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر بھی یہ بات کی کہ ہم کسی طرح سے کشمیر کو الگ نہیں دیکھ سکتے. اور پھر جو اس سے پہلے کی جو 2-4 مہینے پہلے کی صورتحال ہے, کلبھوشن یادیو کا پکڑا جانا, پھر مختلف جو ہے جگہوں سے جو ہے را کی جو سازشیں ہیں ان کا پکڑا جانا, یہ ایک پوری ایک گیم کو چینج کرنے والی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ اب ناقابل برداشت ہو گیا, ناقابل برداشت مسئلہ ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جو دوسرے ممالک ہیں, اقوام متحدہ جو قوتیں ہیں جو دنیا کی خارجہ پالیسی پر نظر رکھتے ہیں, ان کی بھی اب یہ ایک مجبوری بن گئی ہے کہ کسی طرح سے کشمیر کو آزاد کیا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ شاید اتنا بڑا منصوبہ کسی ملک نے کسی کے ساتھ کیا ہو, اکنامک کوریڈور یا سی پیک جو ہے, یہ جو ایک منصوبہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان بہت کوششیں کر رہا ہے. پاکستان کی جو سیاستدان ہیں وہ بھی تقریباً ایک پلیٹ فارم پر ہیں, اور اس کے ساتھ جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی سارے ایک پلیٹ فارم پر ہیں. قوم بھی ساتھ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے معاشی طور پر پاکستان خوشحال ہو, اور یہ جو چائنا کے ساتھ ہمارے جو معاشی تعلقات ہیں وہ اچھے طریقے سے مطلب استوار ہو جائیں. تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. بین الاقوامی طور پر اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کسی طرح کشمیر کو آزاد کروا دیا جائے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ دنیا کی طرف سے, پوری دنیا کی طرف سے جو عوام ہے پوری دنیا کی, وہ ایک قسم کی دوغلی پالیسی جو ہے اقوام متحدہ کی اور جو بین الاقوامی جو ممالک ہیں ان سے جو ہے خاصی نالا نظر آتی ہے. تو ایک تو یہ بھی وجہ بھی ہے کہ وہ اس کو آزاد کریں.
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح جو چائنا جو اس وقت دنیا کی بڑھتی ہوئی سپر پاور بننی جا رہی ہے اور معاشی طور پر اتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو کسی طریقے سے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم کشمیر کو آزاد کر دیں تاکہ جو ہے کشمیری جو خارجہ پالیسی ہے یہ دنیا کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے مضبوط تعلقات بنا سکیں، اور دنیا کی جو بین الاقوامی جو خارجہ پالیسی ہے، جو اس کے جو مشیر ہیں، جو پورا ان کے جو نظام ہے وہ کشمیر کے اندر آ جائے۔ تو اس وقت جو صورتحال پیدا جو ہو گئی ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا، لیکن پاکستان کو بھی اس جو گیم چینج ہو رہی ہے اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ پاکستان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کشمیر کو اپنے ساتھ ملحق کریں، اپنے ساتھ الحاق کریں، کیونکہ اگر وہ آزاد ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ اگر وہ الگ آزاد ہو گیا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کے اوپر اگر کشمیر بالکل آزاد ہو جائے اور پاکستان کے ساتھ نہ ملے، تنہا رہے، تو اس میں ایک قسم کی جو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نیک شگون پاکستان کے لیے ثابت نہیں ہوگا، اور اس میں پاکستان کو مزید مسائل کا سامنا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت جب ایک آزاد ملک بن جائے، کشمیر ایک آزاد ہو جائے، تنہا آزادی ان کی مل جائے، تو اس سے جو ہے بھارت کو مزید جو اپنے وہاں پر کرندے ہیں ان کی مدد سے ایک پاکستان کے خلاف ایک محاذ قائم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر بین الاقوامی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آنے لگیں گے، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں پروان چڑھنے لگیں گے، کیونکہ یعنی ایک پڑوسی ملک کے طور پہ کشمیر کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا، جس طرح بھی افغانستان کو کر رہے ہیں۔ اور ایران جو ہے نا وہ افغانستان کو، جی بالکل، افغانستان بالکل آزاد ملک ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے بین الاقوامی جو پوری وہ توانائیاں ہیں وہ پاکستان کے خلاف صرف ہو رہی ہیں، چائنا کے خلاف صرف ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان کو اپنی اس دوران پاکستان کو اپنی حکمت عملی مضبوط کرنی ہوگی، تاکہ مطلب بین الاقوامی جو لوگ ہیں وہ صحیح طرح سے کھل کر سازشیں نہ کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہے یہ کشمیریوں کے لیے انشاءاللہ جو ہے اچھے ثابت ہوں گے۔ اللہ کرے کہ یہ دن قریب آئے اور ہم کشمیریوں کے ہم بھی آواز اٹھائیں اور کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی رنگ لائیں، اور ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو۔ تو اب آخر میں اگر ہم ناظرین کو ایک میسیج دے دیں کہ کیسے ہم اپنے اپنی قوم میں ایک شعور پیدا کر سکتے ہیں، ان کو اٹھا سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی خاص کر نوجوان طبقے کو، کیونکہ ابھی اس وقت جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ ایک فکری جنگ بھی ہے اور ہتھیار کے ذریعے سے بھی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی بالکل، پاکستان کی جو عوام ہے، جو پاکستان کے اندر نوجوان طبقہ ہے، اس کی اچھی خاصی تعداد ہے، اور آج ذرائع ابلاغ بہت زیادہ عام ہو گئے، وسیع ہو گئے۔ ہمیں جو کشمیر کے ایشو کو بین الاقوامی ایشو بنانا چاہیے، اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس کو دنیا کو دکھانا چاہیے کہ دیکھیں اگر کوئی امریکی کہیں مر جاتا ہے ایک، تو اس کے لیے پوری دنیا کو ہنگامہ اٹھ جاتا ہے۔ اگر فرانس میں کہیں دہشت گردانہ کارروائیاں ہو جاتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، تو لوگ اپنی فیس بک پر، ٹویٹر پر ڈی پیاں چینج کر لیتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں، اتنے دنوں سے ہو رہے ہیں، تو ہم دنیا کیوں نہیں اس پر آواز اٹھا رہی؟ تو اس سلسلے میں یعنی میرے خیال میں اگر ہمارے پاکستانی نوجوان بھی اس میں آواز اٹھائیں تو کافی حد تک یعنی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو قلم کی طاقت ہے وہ آپ کے جو ہتھیار ہیں ایٹم بم سے زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک ایسا لوگوں کو اپنے قلم کے ذریعے ایسی پہچان کروا دیں کشمیر کے ایشو کی، ایسے اس کی اہمیت بڑھا دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر میرے خیال میں یہ تو ہر کسی کے دسترس میں بھی ہے، بالکل ہر کسی کے دسترس میں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے یوزر ہیں پاکستان میں فیس بک کے اور ٹویٹر کے، اس پر اس کی آواز اٹھائی جائے کہ دیکھیں کشمیر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کشمیر میں جو حالیہ دنوں میں جو صورتحال ابھی پیدا ہو رہی ہے، وہاں تو انٹرنیٹ کی سہولیات بھی میسر نہیں ہے ان کو، ابھی فیس بک وغیرہ سب کچھ بند ہے، وہاں کے جو مظالم ہیں وہ نہیں باہر آ رہے۔ تو چونکہ پاکستانی قریب ہیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کو سارے ایشوز کا پتہ بھی ہے اور وہاں کی صورتحال بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پھر آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے جو مطلب بالکل پڑوسی ہیں ان کی ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو یہ عوام ہے اور جو یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کشمیر کی جو صورتحال ہے بین الاقوامی طور پر ان کو سامنے لانی چاہیے، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ کشمیر کی آواز مضبوط ہو، اور دنیا انسانی حقوق کی پامالی جو ہو رہی ہے اس پر توجہ کرے اور اس سلسلے میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت نوازش آپ نے شرکت کی ہمارے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے پاکستان میں مشرف صاحب نے ججز کو معطل کر دیا تو قوم اٹھی،
لاہور سے چل پڑی اسلام آباد تک، تو ایک ہی دھرنے اور ایک ہی احتجاج نے سب کچھ یعنی ایک پانسا پلٹ دیا، اور ہوا یوں کہ وہی جج جن کو معطل کیا تھا وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جہاں پہ قوم کھڑی ہوتی ہے اور حکومت جو ہے نا، حکومت کے اوپر اپنا ایک پریشر ڈالتی ہے، حکومت کو ایک کسی فیصلے پہ مجبور کرتی ہے، یہ ایک چھوٹی سی اس کی مثال ہے۔ باقی آپ دیکھیں کتنے بھی ایسے مسائل ہیں جس کو قوم نے اپنا فیصلہ حکومت سے منوایا ہے، اور قوم کی مثال ایک سمندر کی ہوتی ہے، جب وہ ایک طرف رخ کر لیتی ہے تو اپنے لیے ایک راستہ نکال لیتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی پاکستانی قوم بحیثیت قوم اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا درد محسوس کر لیں اور اٹھیں ایک آواز لے کر، ہر طرح کے سیاسی، مذہبی، لسانی، قومی، ہر طرح کے اختلافات کو پس پشت ڈال کر اگر ہم اٹھیں، ایک آواز بن کے اٹھیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اگر ہم اسی آواز کو لے کے اٹھیں، جس طرح کشمیری ہمارے ملک، ہمارے جھنڈے لے کے، ہمارے ملک کا نام لے کے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ کسی شہید کی لاش نہ آئی ہو۔ تو جب صورتحال یہ ہے، ایک طرف ہمارے ساتھ وفا کی یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف اگر ہم اتنے بے حس ہو کے بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں یہ نہ تو انسانیت اس کو تسلیم کرتی ہے، اور نہ ہی ہمارا اسلام اور نہ ہی اسلامی اخلاقیات اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا میسج یہی ہے کہ خدا را اپنے مسلمانوں کا درد محسوس کریں۔ صرف کشمیر تک بات محدود نہیں ہے، فلسطین کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمان کٹ رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کفر الکفر ملت واحدہ کا ایک عملی تصویر پیش کر رہی ہے۔ یورپی ممالک نے اپنی کرنسی کو مشترک کر دیا، اپنے بیچ جتنے بارڈر تھے ان کو ختم کر دیا۔ آج ہم مسلمان لگے ہوئے ہیں، کبھی افغانستان کے ساتھ الجھ رہے ہیں تو کبھی اپنے دیگر اسلامی برادر ممالک کے ساتھ۔ ایک طرف کفر ہمارے خلاف متحد ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم ایک ملک میں مسلمان متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ممالک کی بات نہیں ہے، ایک ملک کے اندر مسلمان متحد نہیں ہو رہے، اور ہمارے خلاف ممالک آپس میں اتحاد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان کا درد محسوس کرے۔ اسی درد کا احساس جگانے کے لیے ہم نے آپ ناظرین کے سامنے یہ پروگرام رکھا، اور آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگر اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔